اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ذرا سننے کے قابل آیتیں ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں اتار دیں. ان الذین ہم من خشیت ربهم مشفقون، ایک والذین ہم بآیات ربهم یؤمنون. نمبر 3 والذین ہم بربهم لا یشرکون. نمبر 4 والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. یہ 4 صفات جن میں ہوں، اولئک یسارعون فی الخیرات، خیر میں، بھلائی میں، فائدے میں آگے بڑھنے والے تو یہ لوگ. کون؟ جن میں 4 صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اوپر ان لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ وہ ضلالت و جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد کیا تھا؟ ان کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی آیتوں پر ایمان و یقین ہے، اور نہ ان کے اندر توحید ہے، بلکہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور نہ ان کے دلوں میں، نہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے، نہ غریبوں کو محتاجوں کو دیتے، کچھ نہیں کرتے، بخیل ہیں. اس کے مقابلے میں کامل لوگوں کی صفات اللہ بیان فرماتے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے رعب کی وجہ سے، اپنے رب کی ہیبت کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں. ان الذین ہم من خشیت ربہم، من یہ تعلیلیہ ہے علت کے لیے. خشیہ دل کا خوف، جس کو ہیبت کہتے ہیں، رعب کہتے ہیں. یقیناً وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو من خشیت ربہم اپنے رب کے رعب کی وجہ سے، اپنے رب کی ہیبت کی وجہ سے، مشفقون، اشفاق اس کے معنی ڈرنا، بولتے رہتے اردو میں بھی شفقت. تو شفقت کے اصل معنی ڈرنے کے ہیں. باپ اپنی اولاد پر بڑا شفیق ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مہربان. اصل میں باپ کو خوف ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا تو اس کو زندگی میں آگے یہ تکلیف آئے گی، یہ تکلیف آئے گی. اس لیے اس کو شفقت کہتے ہیں، اور اسی سے اشفاق باب افعال میں ہے. مشفقون اس میں فاعل ہے. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے رعب کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر اللہ کا خوف اس قدر غالب ہوتا ہے کہ ان کے دل ہر وقت نرم رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے غضب سے، اس کے عقاب سے، اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں کہ نہیں اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے. یہ سب سے پہلی صفت ہے جو ان لوگوں کو، اس صفت والوں کو ہر طرح کے نامناسب کاموں سے اور ہر طرح کے گناہوں سے دور کر دیتی. ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا رعب، اللہ کی ہیبت اس قدر زیادہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ظاہر پر بھی اللہ کے خوف کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. گناہ ہو جائے تو کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. گناہ کے مواقع سامنے آ جائے، بلکہ بعض مرتبہ گناہوں کے تصور سے ان کا جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے؟ یہ بہت بنیادی صفت اللہ ہمیں عطا فرمائے. یہ صرف آیتیں پڑھ لینے کی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے رعب کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں، کانپتے ہیں، خوف کرنے والے ہیں. پہلی صفت والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اس سے اوپر کی ان کی صفت یہ ہے. اور وہ لوگ الذین دوبارہ لائے، حالانکہ اگر نہ لاتے اور عطف کر دیتے وَهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَهُمْ يُؤْتُونَ تب بھی چلتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے الذین ہر آیت میں دوبارہ دہرایا ہے. یہ موصول، یہ صلہ کی تکرار، یہ الذین اس میں موصول کی تکرار اس لیے ہے کہ گویا ان میں سے ہر ایک صفت ان کی آگے آنے والے انجام کی ضامن ہے. ہر صفت کو گویا علیحدہ طور پر بیان کیا جا رہا ہے. والذین ہم، اور وہ لوگ جو کہ بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں پر، اپنے رب کی نشانیوں پر، آیات سے مراد آیت قرآنیہ بھی جس کو تلاوت کیا جاتا ہے، اور آیات سے مراد قدرت کی وہ نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے وہ بھی. یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. رب کی آیتوں پر پورا یقین، یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ. رب کے وعدوں پر یقین، اس کی وعید پر یقین، اس کی قدرت پر یقین، اس کی قدرت کی نشانیوں پر پورا ایمان لاتے ہیں. تو ایمان ان کا کامل درجے میں ہو گیا. تیسری صفت والذین هم بربهم لا یشرکون،
اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو یا کسی درجے کا شرک نہیں کرتے. اس میں دونوں شرک کی نفی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اصل تو شرک خفی یعنی ریا جو چھپا ہوا شرک ہے اس کی نفی ہے. اس لیے کہ شرک نہ کرنا ایک تو شرک جلی ہے جو بتوں کی اور دوسری چیزوں کے اللہ کے علاوہ کی عبادت کی جائے، وہ تو اوپر آ گیا کہ رب کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، تو ایمان و یقین کی صفت تو آ گئی. تو اس کے بعد اب تیسری صفت کون سی؟ اخلاص کامل، کہ اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو اور کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، نہ عبادت میں، نہ ربوبیت میں، اور نہ ہی اپنی عبادتوں میں اور نیک کاموں میں کوئی اور ان کا مقصد ہوتا ہے دکھلاوا وغیرہ. تو اخلاص بھی کامل درجے کا. یہ تیسری صفت. پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف، دوسری صفت اللہ کی آیتوں کا یقین اور اس پر ایمان. نمبر 3 اخلاص کامل، کہ اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو اور کسی طرح کا شرک نہیں کرتے، خالص اللہ کے لیے سارے کام کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا، قرات سبعہ، قراء سبعہ کی قرات یہی ہے، یؤتون ما آتوا، یہی جمہور کی قرات ہے، یہی قراء سبعہ کی قرات ہے اور یہی مشہور ہے. اور ایک دوسری قرات ہے جو قراء سبعہ کی نہیں ہے، والذین یأتون ما اتوا. عام طور پر مترجمین نے ترجمہ اس دوسری قرات کا کیا ہے، حالانکہ قرآن میں یؤتون باب افعال سے اس کے معنی دینا، اور آتا یوتی سے آتو اس کے معنی بھی دینے کے ہیں. تو ترجمہ ہوگا اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما آتو جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کریں گے؟ مال بھی اور دوسری چیزیں بھی آ گئی. اس لیے قرآن نے یؤتون الزکات یا یؤتون الصدقات نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ما آتو جو کچھ بھی دیتے. اللہ کے لیے جب مال دینے کا موقع آتا ہے تو مال بھی دیتے ہیں، مال نہیں ہے تو کبھی کبھی اپنی عزت دے دیتے ہیں، کبھی اپنا وقت دیتے ہیں، کبھی اپنی توجہ دیتے ہیں. جو چیز جس کے لیے مناسب ہو اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. یہ اصل جود ہے. والذین یؤتون ما آتوا، اللہ نے ما آتوا کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا تاکہ غریبوں کے دل نہ ٹوٹے کہ جن کے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی دیتے. اگر مال کا لفظ استعمال کیا جاتا تو غریبوں کی دل شکنی ہوتی کہ ہمارے پاس مال نہیں تو ہم کیسے دیں. فرمایا اور وہ لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں تو وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ قلوبہم وجیلہ، یہ وقلوبہم وجیلۃ، یہ حال ہے، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. وجیلہ یوجل کا نا ڈرنا، ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آیت کریمہ کیا چور، زانی اور شرابی لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ یہ گناہ کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا ابنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں نیکی کے، صدقات و خیرات کرتے ہیں اور کرنے کے بعد ڈرتے ہیں. یہ مخلص آدمی کا کام ہے، یہ مومن کا کام ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ڈرتا ہے، اور منافق برے کام کرتا ہے اور ڈرتا نہیں. اس لیے یہ کاملین کی صفت ہے. اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی وہ نیکی کے کام کرتے ہیں کرنے کے بعد اتنا ڈرتے ہیں جتنا گناہ کرنے والا گناہ کرنے کے بعد عذاب سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا یہ کاملین نیکی کرنے کے بعد اس کے قبول نہ کیے جانے سے ڈرتے. یہ صدیقین کا مقام ہے کہ وہ گناہ کرنے والا آدمی گناہ کرنے کے بعد گناہ کے عذاب سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا یہ لوگ نیکی کرنے کے بعد نیکی کے قبول نہ کیے جانے سے ڈرتے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کوئی شرط پوری نہ ہوئی ہو، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں تو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو کہیں اس کو ہم اپنے سے ناراض نہ پائے، ہماری اس عمل کو اس نے ریجیکٹ اور ناقبول نہ کر دیا ہو. اس بارے میں وہ ڈرتے رہتے ہیں. یہ آیتیں ہیں جو قرآن میں پڑھی جاتی ہے اور اس کی عملی تفسیر اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں دیکھی جائے گی.
اللہ کے نیک بندوں کے حالات پڑھے جائے. وبالاسحار هم یستغفرون، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور صبح میں ایسے معافی مانگتے ہیں، ایسے معافی مانگتے ہیں جیسے کوئی آدمی پوری رات گناہوں میں مبتلا رہا ہو. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت رات کو تہجد پڑھتے اور اس کے بعد پھر صبح کے وقت استغفار میں مشغول ہوتے. آنسو اس قدر ٹپکتے تھے کہ رومال پورا گیلا ہو جاتا. استغفار پڑھتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں لگی رہتی، حالانکہ کون سا گناہ کیا. رات بھر تو اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، دن بھر قوم کی خدمت میں اور درس و تدریس میں مشغول تھے. لیکن کاملین کا حال یہی ہوتا ہے، کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے یہاں سے اس کی شان استغنا نہ ظاہر ہو، ہمیں مردود نہ بنا دیا جائے. دیتے ہیں اللہ کے لیے اور پھر ہزار طرح کے وساوس ان کو آتے ہیں کہ کہیں اخلاص میں کمی تو نہ آ گئی ہو، میں نے دکھلاوا تو نہیں کیا ہو اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اور اس لیے تو میں نے خرچ نہیں کیا. اس طرح کے وساوس کا آنا یہ عین اخلاص کی دلیل ہے، اس لیے کہ اخلاص نہ ہوتا تو کبھی یہ خیال نہ آتے. اخلاص نہ ہوتا تو کبھی یہ خیال نہ آتے. تو خرچ کرنے کے بعد آدمی اس بات کا خوف رکھے اور اللہ سے ڈرے کہ کہیں اس میں کوئی ریاکاری اور دکھلاوا، نام و نمود یا اس طرح کی کوئی بری نیت شامل نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے میرا یہ عمل مردود بنا دیا جائے، رد کر دیا جائے. اس لیے یہ چار صفات امام راضی فرماتے کہ انتہائی بہترین ترتیب سے واقع ہے. پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ رب کی خشیت اور خوف اس قدر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گناہوں سے اور ہر نامناسب چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک صفت ہے کہ رب کی آیات قرآنیہ اور آیات مشہودہ جو کائنات میں آفاقی طور پر ہے ان پر ایمان و یقین کامل درجے کا، لہذا ان کا ایمان کا لیول دوسروں کے مقابلے میں بہت اوپر. تیسرے نمبر پر فرمایا ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شرک جلی سے بھی اور شرک خفی سے بھی، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے، یعنی اخلاص کامل ان میں ہوا کرتا ہے. اور چوتھی صفت جو کاملین کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کرتے ہیں نیکیاں، دوسری نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں خصوصاً مال وغیرہ دیتے بھی ہے اور اس کے باوجود بھی پھر ڈرتے رہتے. یعنی نیکی کرنے کے بعد بھی ان میں یہ غرور نہیں ہوتا کہ میں نے یہ نیکی کر ڈالی، بلکہ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے. مومن کا حال تو یہی ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ شیطان انسانوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا فائدہ ہے نیکی کر کے بھی ڈرنے کا، اس سے اچھا ہے کہ نیکی مت کرو. ارے یہ تو صدیقین کی، کاملین کی صفت ہے کہ نیکی کرتے ہیں اور پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو. حالانکہ اپنی طرف سے عمل کو بہتر بنانے کی بلکہ بہترین بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی اس سلسلے میں ڈرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. اسی لیے نماز کے ختم ہوتے ہی آخر میں دعا بھی اللہم انی ظلمت نفسی اور سلام پھیرنے کے بعد بھی استغفار کیا جاتا ہے کہ نماز میں ہم نے پڑھی لیکن پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں، اس میں بڑی کوتاہیاں ہیں. تو عمل کے بعد اس کے قبول نہ ہونے کے خوف سے ڈرنا یہ بھی کاملین کی اور صدیقین کی صفت امام راضی فرماتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ صفات ہمیں مانگنی چاہیے، یہ چاروں صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جن میں چار صفات ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات. وہ کافروں کا گمان کیا تھا کہ مال اور اولاد بھی نرینہ، اس کی جو کثرت ہے یہ خیرات میں، بھلائیوں میں اور فائدے میں آگے بڑھانا ہے. اللہ نے اس کی تو تردید کی کہ یہ گمان، یہ سوچ غلط ہے کہ مال بڑھ جائے، اولاد زیادہ ہو جائے، اولاد فرمانبردار ہو جائے، یہ خیر میں آگے بڑھنا نہیں ہے، یہ گمان غلط ہے. تو پھر صحیح خیر میں آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ جن میں یہ چار صفات ہیں، جن میں یہ چار اولئک کون؟ یہ لوگ، کون لوگ؟ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں، رب کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک نہیں کرتے، نہیں اخلاص کامل والے ہیں اور نیکیاں کر کے ڈرنے والے ہیں. جو یہ لوگ ہیں نا یسارعون فی الخیرات، وہ خیر میں، بھلائیوں میں بہت تیزی دکھانے والے ہیں. مسارعات کے معنی تیزی سے آگے بڑھنا. وہ خیر کے کام یعنی خیر کے راستوں پر بہت تیز گامی اختیار کرنے والے، بڑے تیز قدموں سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ہے خیر میں سبقت کرنے والے. وہم لہا سابقون، لہا کی ضمیر کا وجہ خیرات، اور وہ لوگ ان خیر کو پا لینے والے ہیں، سبقت کرنے والا، اس کی طرف آگے بڑھنے والے. یہ سابقون کا لفظ مسابقہ کا لفظ ہم نے سنا ہے،
مدارس میں اور ہر جگہ مسابقہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، حریفائی، یہ سبقت کا لفظ اسی کو بتا رہا ہے کہ اس میں ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو ان خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ہمتیں بہت بلند ہیں۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ جنت کے درجات کو بلندی تک پہنچنے کے لیے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو بہت کرتے ہیں، ہم بھی آگے بڑھ جائیں، ہم بھی آگے بڑھ جائیں۔ اور اللہ نے بشارت بھی سنا دی کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی مراد کو پا لینے والے ہیں۔ جس طرح کوئی دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو جہاں وہ دوڑ کا میدان ختم ہوتا ہے وہاں کوئی جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، جو پہلا پہنچتا ہے وہ اس جھنڈے کو اٹھا کر آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ جیتنے والا وینر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سبقت اسی سے ہے کہ وہ بھی اس نیکی کے میدان میں، خیر کے میدان میں سب سے آگے بڑھ کر اس کا جھنڈا پا لینے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا خیر کے راستے میں آگے بڑھنے والا بنائے، اس راستے میں سبقت کرنے والا بنائے۔ معلوم ہوا کہ مال و اولاد کی کثرت کچھ نہیں ہے، نیکیوں کی کثرت، اللہ کا خوف اور ایمان و یقین، اخلاص اور اللہ کے لیے نیک اعمال کر کے ڈرنا، یہ وہ صفات ہیں جو حقیقت میں انسان کو آگے بڑھانے والی ہے خیر کے راستے پر۔ بھلائی تو یہ ہے اللہ ہمیں قرآن کی جو سوچ ہے وہ سوچ عطا فرمائے، ہمارا نظریہ وہ ہو جو قرآن کا نظریہ ہے۔ آج دیکھ لیجئے لوگ کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ علماء، صلحاء، جو نیکی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، ایسے لوگوں کو دنیا فرسودہ سمجھتی ہے۔ دنیا تو سمجھتی اور سمجھے بہت سے مسلمان بھی اس نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے کو پستی سمجھتے ہیں اور دنیا میں ترقی کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ انہیں ان آیات کے روشنی میں اپنے نظریے کو، اپنے عندیے کو، اپنی سوچ کو پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ہم غلط تو نہیں سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ گہرا ربط عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اللہ تعالی محض اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔